آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ مل کر بآواز بلندوشی پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیں، مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ مل کر پڑھے، میرے نبی پہ سارا ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مولا
کے صدقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاتعداد بے پناہ احسان و کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت عطا فرمائے۔ کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے خوف سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن سورہ نبا سے جاری بساری ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تمام تفصیل، تمام مسائل اس کے بیان ہو چکے ہیں، اور تمام آیات میں کفار کا رد تھا۔ ان کافروں کو، ان یہودیوں کو اللہ نے جوابات ارشاد فرمائے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات پر ہٹ کیا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کو عیب دار بتایا تھا، اور آخرت سے ایمان دور کیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان دور کیا، عذاب قبر سے ایمان دور کیا، جبکہ یہ تمام چیزیں برحق ہیں۔ عذاب قبر بھی ہونا ہے، گناہ گار ہے، یہ بھی برحق ہے۔ عید الفطر کے خطبے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کھچر پر جب میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور وہ عذاب قبر دیکھ کر اچھل پڑتا ہے اور ٹانگیں کھڑی کر کے اوپر وہ جو ہے اٹھ جاتا ہے، کودنا شروع کر دیتا ہے، تو جانور کو جب عذاب نظر آیا تو مقصد یہ کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہ ہر ایک کو تو نہیں ہونا، برحال یہ کہ اپنا اپنا معاملہ ہے، جس نے زندگی جیسے گزاری قبر میں اس کے ساتھ ویسا یہ معاملہ کیا جائے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ وہاں پر برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے ظلم نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، وہ وعدے کا بڑا پاسدار ہے، جس کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم زندگی میرے اور میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار کے آؤ گے تو میرا وعدہ ہے کہ تمہاری قبر جو ہے جنت کا باغیچہ بنے گی، اور اگر خلاف گزار کے آؤ گے تو پھر عذاب تو لازمی بات ہے، وہ ہونا ہے۔ تو جن لوگوں نے عذاب کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، میزان کا، پل صراط کا، ان جنت کا، ان تمام چیزوں کا انکار کیا، تو آیت نمبر 1 سے لے کر 30 تک اللہ نے دلائل کے ساتھ جو ہے جوابات ارشاد فرما کر ان لوگوں کو جو ہے رد فرمایا۔ اب آیت نمبر 31 سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر ختم فرما کر ایمان والوں کا ذکر شروع فرمایا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 31 سے، جو کہ ہم آج درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، قرآن مجید یہ وہ اللہ کی واحد کتاب ہے۔ ہر ایک کا سلیبس ہوتا ہے، اسکول کے اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں،
قانون ہوتے ہیں، کالج کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اداروں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، وطن ہے، ملک ہے، ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، اپنے معاملات ہیں. اسی طرح یہ دنیا، یہ کائنات اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے، تو قانون بھی اللہ اس کے رسول کے جاری ہیں. قرآن مجید یہ قانون الہی کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں قانون بیان فرمائے، اور جس قانون کو اللہ نے کھل کر بیان نہیں فرمایا، اس قانون کو حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو قرآن و حدیث یہ امت کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، مخلوق پر زندہ رہنے والوں کے لیے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتا ہو، جانور میں ہو، حیوانات میں ہو، نباتات میں، چرند میں، پرند میں، اللہ کی جو بھی مخلوق 18,000 تقریباً جو اللہ رب العالمین کی مخلوق زمین پر بستی ہیں، انسان کے علاوہ، صرف انسان 18 نہیں، انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقیں ہیں، تو تمام کو ملا کر تقریباً 18,000 قسم کی مخلوقیں زمین پر جو ہے وہ بستی ہیں اللہ رب العالمین کی. تمام کے لیے خلاق عالم نے اس قرآن مجید کے اندر قوانین کو جاری فرمایا. اب یہ قرآن تمام کے لیے ہدایت ہے. فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اس پر سمجھنا، اس کو غور و فکر کرنا، اس کے سمندر میں گوتے لگانا، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کے اندر گھس جانا، اترنا، موتی نکالنا. فرمایا گیا کہ توجہ کرنا، قرآن مجید کی ایک آیت میں غور و فکر کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک آیت میں غور کرنا کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے، گم ہو جانا، غرق ہو جانا اس کے اندر ایک آیت میں. فرمایا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب اندازہ لگاؤ جو علماء صبح شام قرآن میں ہی سمندر میں گوتے لگاتے رہتے ہیں، جو صبح شام قرآن کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں، صبح شام قرآن کی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، دلائل نکال رہے ہوتے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے مسائل نکال رہے ہوتے ہیں، صبح شام جو قرآن میں غور کر رہے ہوتے ہیں، ایک آیت میں غور کرنے والا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو جو 6666 آیتوں میں غور و فکر کرے، ایک آیت میں غور و فکر کرنے والا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ایک آیت میں توجہ کرنا، غور کرنا، تدبر کرنا کہ رب نے فرمایا کیا ہے، حیران ہو جانا، اس سے مسائل نکالنا. ایک آیت کا یہ معاملہ ہے. تو میرے دوست و بزرگوں، ان علماء تک کوئی آج تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جو 6666 آیتیں پڑھتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں، امت کے لیے مسائل بھی نکال کے قوم کو عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی علم اور علماء. ٹھیک ہے نا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور اتنے بڑے حدیث کے حافظ تھے کہ رب کائنات کی طرف سے ایک نہیں، دو نہیں، 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتی حالت میں میرے مصطفیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. 70 سے زیادہ مرتبہ سر کی جاگتی حالت میں، سوتے میں نہیں، جاگتے میں حضور نے اپنا جلوہ عطا فرمایا. اور خواب تو پھر پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور کو دیکھا. وہ امام، آپ نے علم اور علماء کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی، بڑی معناس کتاب ہے. لیکن میں جو بتانے لگا ہوں، پچھلی تمام آیتیں 1 تا 30 تمام کفار کے لیے تھی. اب جو رب کائنات نے قرآن مجید میں جو ذکر فرمایا، وہ تمام کی تمام آیات 31 سے لے کر جتنی بھی بچتی ہیں، وہ تمام جو ہے خلاق عالم نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی. اب توجہ کے ساتھ جو ہے سماعت کیجئے گا. میں درس قرآن جو ہے شروع کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 31 سورہ نبا 30واں سپارہ، فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہے کہ جو اپنے رب کائنات سے ڈر گیا ہے، وہ کامیاب ہے. صوفیہ کرام کا جملہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مالدار، امیر ترین، خوش نصیب، کامیاب شخص وہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. اونچی آواز سے بولو. اور حشر میں وہ شخص کامیاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی عذاب سے محفوظ ہو جائے. کنزور ایمان لے کر آؤ. جو عذاب اللہ رب العالمین کے عذاب سے قیامت میں بچ جائے، فرمایا وہ شخص کامیاب ہے. اور دنیا میں وہ شخص کامیاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کر لے. مالداری یہ کامیابی نہیں، سلطنت کامیابی نہیں، کرسی، عہدہ، جاہ و جلال، عزت، منصب، مرتبہ، اونچا لیول، اونچا خاندان، اونچی اسٹیٹس، یہ کامیابی نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ رہے دنیا میں
اور علامہ اقبال کا شعر جب اس بات سے ملا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا اس کے ساتھ جوڑ لے، اتنا اپنے آپ کو اس سے مضبوط کر لے کہ آج تو کہتا ہے کہ پروردگار جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ رب سے تعلق ایسا بنا، ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گا میرے بندے تو بتا تو کیا چاہ رہا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا میرے دوست و بزرگوں اپنی آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات سے جوڑو، اتنا اپنے رب سے پیار کرو، اتنا رب کائنات سے کی ذات بابرکات سے اپنے آپ کو منسلک کر لو کہ جب رب کائنات تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں فرمائے میرے بندے مانگنے کی ضرورت نہیں، بول تیرا رب تجھے مانگنے سے زیادہ عطا فرمائے گا، یہ تعلق کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب شخص کون ہے؟ کہ جس شخص نے دنیا میں رہ کر اللہ کا خوف اپنے اندر بٹھا لیا، جو رب کائنات سے ڈر گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ آیت نمبر 32 فرمایا حدائق و عنابا، توجہ کرنا، کافروں کے لیے جہنم، جہنم میں کون سا عذاب کس کافر کو ملے گا، کس لیول کا عذاب ملے گا، کس درجے میں ہوگا، تمام چیزیں میں بیان کر چکا۔ اب آئی ایمان والوں کی بات، اور ایمان والا کون؟ جو اللہ کو مانے، تسبیح گھمائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے جب تک ایک مرتبہ میرے لاڈلے کا نام نہیں لے گا۔ ایمان رسول اللہ کی ذات بابرکات کو ماننے کا نام ہے، اللہ کو ماننے کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ حضور کو مانے گا تو مسلمان کا لیول لگے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ مومن کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس بندے کو میں مصطفیٰ، اس کے مال، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی اولاد، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، بندہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز سے، آل مین کا آل تھنگ، ہر چیز سے بڑھ کر جب تک وہ سرکار سے محبت نہیں کرے، حضور فرماتے بندہ مومن ہو سکتا۔ تو سجدے کر، عمرے کر، طواف کر، صدقے کر، سخاوتیں کر، خیراتیں کر، لنگر بانٹ، جو چاہے کرتا پھر، کوئی چیز قابل قبول نہیں جب تک دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اصل ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، اصل ایمان حضور کے پیار کا نام ہے، حضور سے منسلک ہونے کا نام ہے۔ اب تب حدیث میں لے کر آیا ہوں، خدا کی قسم حدیث سنو گے تو جس کا دل حضور کی محبت میں سرشار ہے نا، تو حدیث بعد میں سنے گا آنکھوں سے آنسو پہلے جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آواز اونچی کر، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ان للمتقین مفازا، کامیاب ہے وہ شخص کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈر گیا۔ حدائق و عنابا، یا اللہ جو تجھ سے ڈرے دنیا میں تو کامیاب ہے، قیامت میں اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو باغات عطا فرمائے گا۔ باغ، جنت کہتے ہیں عربی میں باغ کو، کس کو؟ جنت کوئی سوسائٹی کا نام نہیں ہے، کوئی حویلی بنگلے کا نام نہیں، جنت مطلب باغات، ایسے باغات عطا فرمائے گا کہ جہاں پر دھوپ کا سایہ نہیں ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہوگا، کوئی دھوپ نہیں ہوگی۔ جو بندہ کھائے گا ہضم ہو جائے گا، نہ واش روم کے معاملات، نہ پیشاب کے معاملات، نہ پسینے کی بدبو کے معاملات، نہ گندگی کے معاملات۔ اور فرمایا ہر جنتی کے لیے جنت کے فرشتے خدمت کے لیے ہر وقت کھڑے ہاتھ باندھ کے تیار کھڑے ہوں گے۔ جنتی مہمان ہوگا، فرشتے میزبان ہوں گے، گاؤں تک یہ لگا کے دیں گے، تختے وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ کبھی انشاءاللہ میں اسی آیت کے اندر چلتے چلتے ایک جنت کے حوالے سے موضوع سناؤں گا کہ جنت میں کس طرح ایمان والوں کی مہمان نوازی کی جائے گی، کس طرح شاہی تخیوں پر، شاہی تختوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور وہ رحمان ہو کر خود پوچھے گا میرے بندو بتاؤ جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ رحمان ہو کے پوچھے گا بتاؤ کوئی جنت میں کمی تو نہیں ہے؟ لیکن سب کہیں گے مولا کوئی کمی نہیں، لیکن شہید بولے گا مولا کمی ہے۔ کیا؟ شہید بولے گا مولا کمی ہے۔ اللہ فرمائے گا کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہے گا پروردگار تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ تیرے نام پر جہاد میں گردن کٹوانے میں آ رہا تھا۔ وہ تیری جنت میں مزہ نہیں آیا تھا جو مزہ تیرے نام پر جب میری گردن کٹی تھی نا کافر کے ہاتھوں سے، جب میں لڑ رہا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر اور میری کٹ کے جب الگ ہو گئی تھی، تو پروردگار اس وقت جو تیرے نام پر جان دینے پہ مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں مزہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا شہید کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ثم احیا، اللہ مجھے پھر زندہ کر۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم اقتل، میں چاہتا ہوں کہ زندہ ہو جاؤں، پھر لڑوں، پھر مجھے کاٹ دیا جائے، پھر تیرے نام پہ مروں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر مار دیا جائے۔
اس طرح ثم اقتل ثم حیا ثم اقتل ثم حیا، اس طرح میری زندگی گزرتی جائے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سارے جہاں ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کرتا۔ فرمایا کہ جو رب سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغات یعنی جنت عطا فرمائے گا، کہ جو حرام حلال میں تمیز کرے۔ مسجد میں آ کر میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا کہ بندہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے، مسجد میں دعا کرتا ہے، باہر جا کے وہ حرام خوری کرتا ہے، باہر جا کے مال مہنگا کر کے بیچتا ہے، مال جا کے ملاوٹ کرتا ہے، باہر جا کے ترازو کے نیچے بٹے لگا کے کم تول کے بیچتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، سارے مسجد میں دعا کرتا ہے سیدھے راستے کی، ہدایت کی، صراط مستقیم کی۔ تو ایسے صراط مستقیم پر نہیں چلو گے، صراط مستقیم تبھی نصیب ہوگا کہ جب بندہ حضور کے مطابق رزق حلال کمائے گا، تب جا کے اس کو یہ دعا کرے، تب اس کو فائدہ ہوگا۔ حرام باہر نہیں چھوڑے، مسجد میں حلال کام کی دعا کرے تو یہ مومن کا کام نہیں ہے، تو منافقوں کا حال ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ادھر توجہ کیجئے گا۔ فرمایا اللہ بغات عطا فرمائے گا، وَقَوَائِبَ تَرَابًا، اور قوائب ترابا، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کواری نوجوان لڑکیاں حوروں کی صورت میں ان کو عطا فرمائے گا، جو ان کی بیویاں، ایک جنتی مرد کو 70 اللہ تعالیٰ بیوی عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ آپ کہو گے یہاں ایک سے نمٹنا مشکل ہوتا، وہاں 70، بولو تو صحیح اونچی آواز سے، لیکن وہاں کا دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہ جو 70 ملے گی وہ تیری خدمت کے لیے ملے گی، تجھ سے جھگڑا تھوڑی کرے گی وہ۔ یہاں کا معاملہ وہ دنیا ہے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، وہ جنت ہے، وہ تیری مہمان نوازی ہوگی۔ اور فرمایا وہاں پر بیویاں ملے گی، اور اگر حدیث پاک میں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی دنیا کے اندر جس کے نکاح میں تھی، اگر وہ نیک مری، ایمان والی مری، شوہر کو راضی کر کے مری ہے، تو فرمایا جنت میں جہاں اس کو حوریں ملے گی، یہ بیوی بھی وہاں اللہ تو اس کو نصیب فرمائے گا، یہ والی بیوی بھی اس کو وہاں نصیب ہوگی اگر وہ شوہر کو راضی کر کے مری۔ اور حضور فرماتے کوئی بیوی شوہر کو راضی کرے اور اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر راضی ہو، تو حضور فرماتے ہیں ایسی عورت کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ بیوی کا نہیں، شوہر کو بھی چاہیے کام ایسے کرے کہ وہ راضی رہے، خود بھی اپنے آپ کو سیٹ کرو نا، ایسے معاملات نہیں ہے کہ آپ فرعون بن جاؤ اور سلطان رائی بن کے اس پہ حملہ کرتے پھرو، یہ معاملہ نہیں ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ اگر آپ غلطی پر ہیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار و سزاوار ہیں، اگر وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں مرد کو مزاجی خدا بنایا ہے نا، اور حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر اللہ کے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی وہ مقام اس کا، لیکن یہ مقام تب ملے گا کہ جب شوہر بھی شوہر بن کے رہے، یہ وہ سلطان رائی نہ بنے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، شوہر بن کے رہے، جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، کہ میرا محبوب بھی بیویوں کا شوہر تھے نا، میرے محبوب کو دیکھو کہ شوہر بن کر کس طرح حبیب نے زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ نے حکم عطا فرمایا، حضور کی بیویاں تھیں، بچے تھے، حضور کے معاملات تھے، شادیوں میں، موت میں، یہ سارے معاملات 63 سال زندگی کے اندر جو کچھ حضور نے کیا، بندہ اس کو دیکھ کے 100 سال تک بھی نہیں سیکھ پاتا ہے، اور میرا نبی 63 سال میں وہ کام کر گیا کہ اللہ فرماتا ہے جنت میں جانے چاہتے ہو اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو محبوب کی زندگی دیکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، اسوہ رول ماڈل ہے مصطفیٰ کی ذات، اور کسی کو نہیں دیکھو زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو میرے محبوب کو دیکھتے رہو، زندگی گزارتے رہو، جنت میں جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کوائب ترابا، جنت کے اندر نوجوان اور حسین لڑکیاں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نکاح میں یعنی بیویوں کے طور پر ان کو عطا فرمائے گا۔ وَقَاسًا دِحَاقًا، وہ جھلکتا ہوا جام اللہ انہیں عطا فرمائے گا، جھلکتا ہوا۔ شراب طہور، ایسی شراب کہ دنیا کی شراب بندہ پیتا ہے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا جنتی شراب پیے گا اللہ کے عشق کی مستی اور زیادہ ہو جائے گی، اس اللہ کے پیار کی مستی اور بڑھ جائے گی، اللہ کا پیار اور بڑھ جائے گا، اللہ کی عاشقی اور بڑھ جائے گی۔ وہ دنیا میں تو پہلے ہی اللہ کا دیوانہ تھا، اللہ کی محبت کی شراب پیے گا، اللہ کے پیار میں اور زیادہ پاگل ہو جائے گا، اور مس اس کی محبت میں ہو جائے گا۔ ایسی شراب جو شراب طہور ہے، پاکیزہ شراب ہے، جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور فرمایا جنت ہماری ایسی ہے کہ وہاں پر نہ تم اوٹ پٹانگ کوئی باتیں سنو گے الٹی سیدھی، جس طرح تم دنیا میں باتیں کرتے ہو اول فول الٹی سیدھی جو منہ میں بکتے رہتے ہو، ایسا نہیں، کوئی بےہودہ باتیں نہیں ہوگی، ولا کذابا، اور کوئی کسی کو جھٹلا نہیں سکے گا، ہر بندہ ایک کی تصدیق کرے گا، وہ کہے گا بول ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے،
وہ کہے گا بولا ہاں تو سے. ہر بندہ ایک دوسرے کی تصدیق کرے گا. یہاں جس طرح ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہو وہاں اللہ فرماتا کوئی کسی کو جھوٹا نہیں کہے گا. اس لیے کیوں کہ جنت میں جائے گا وہ جس نے زندگی سچ کہہ کے گزاری ہے. جائے گا وہی جس نے زندگی سچ کہہ کے گزاری. جھوٹوں کو تو وہاں کام ہی نہیں, وہ تو ٹھکانہ جہنم ہے جو پچھلی آیت میں بیان کر دیا گیا. تو فرمایا وہاں پر نہ تو بےہودہ باتیں غلط باتیں ہیں اور نہ کوئی کسی کو جھٹلائے گا. جزا من ربک عطاء نصابا, رب کائنات نے فرمایا کہ یہ صلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. جزا من ربک, یہ صلہ ہے تمہارے اللہ کی طرف سے. من ربک عطاء نصابا, کس چیز کا صلہ کہ جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے اس کا بدلہ اللہ تعالی نے تمہیں آج جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. تمہارے اعمال کا صلہ رب کائنات نے تمہیں جو ہے جنت میں عطا فرمایا. اب آئیے جی حدیث سنیں, 2 حدیث تقریر ختم. توجہ کیجئے گا. نبی پاک علیہ السلام, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے حضور کا امت سے تعلق کتنا ہے. وہ ہمارے نبی, ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ, امتی تیری قسمت پہ, امتی تیری قسمت پہ. سن, فخر کرے خدا کی قسم, میرے حضور نبی پاک علیہ السلام, اللہ حضور کے درجات کو بلند فرمائے. بولو اونچی آواز سے بولو. اللہ میرے حضور کو اقبال بلند فرمائے. زور سے بولو اونچی آواز سے. کیا خدا کی قسم اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا. دیکھو دل کو کیسا تڑپتا حضور کا آج بھی. یہ تو ظالم تو ہم ہیں, بے وفا تو ہم ہیں, غدار تو ہم ہیں, بے ادب اور گستاخ اور مرزا جہنمی جیسے لوگوں کو سن سن کر ہم نے حضور سے گستاخی کی, حضور سے بے وفائی کی. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلک اہل سنت جنتی فرقے کی. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جنتی مسلک کی. آؤ میں تمہیں اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دعوت دیتا ہوں. آؤ میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, حدیث بڑی طویل ہے, میں صرف خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا, ٹائم بہت کم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں غزوہ تبوک نبی پاک علیہ السلام کی طرف جب جا رہے تھے, غزوہ تبوک کی طرف, رات کا وقت ہوا. ادھر توجہ کرنا. سرکار نے راستے میں نماز پڑھی, صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے. حضور نماز پڑھ رہے, صحابہ کھڑے, چاند کی چاروں طرف ستارے. جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے, محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب صحابہ پیرا دے کے کھڑے ہو گئے, حضور نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ کے جب سرکار فارغ ہوئے نا, صحابہ کو حضور نے دیکھا, دیکھ کے مسکرانے لگے. صحابہ کہتے بندہ نواز, آج کیا بات ہے, نماز پڑھ کے ہمیں دیکھ کے مسکرایا, تیری مسکراہٹ ایسی ساری تھکن اتار دیتی ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے, غور سے سننا. فرمایا آج کی رات اللہ نے مجھے وہ 5 چیزیں عطا فرمائی جو آج سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. حضور کیا, صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ ادھر سنیں, حضور ہم یہ چاہتے ہیں اگر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کوئی بادشاہی اللہ سے مانگے تو. صحابہ کہتے حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہی پوری دنیا پر حکومت کی اکیلے سلیمان کی, ہم بھی یہ چاہتے ہیں, آپ اللہ سے کہیں مجھے بادشاہ بنا دے. حضور فرماتے نہ, مجھے فقیری پسند ہے, مجھے فقیری پسند ہے, سادگی پسند ہے. اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا. اب حضور نے فرمایا میرے صحابہ ادھر سننا, فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اللہ سے وہ مانگو جو سلیمان کو دیا تھا. فرمایا مجھے اللہ نے آج وہ عطا فرمایا جو سلیمان سے بھی بہتر ہے. تو بولو تو صحیح, ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ. مجھے آج اللہ نے وہ دیا جو سلیمان سے بھی بہتر ہے. آقا وہ کیا ہے, فرمایا 5 چیزیں دی مجھے. 5 چیزیں کون سی؟ فرمایا پہلی چیز رب کائنات نے مجھے عطا فرمائی, سلیمان کو اللہ نے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا, اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. وہ ایک علاقے, ایک شہر, ایک گاؤں, ایک قبیلے, ایک ملک کے لیے وہ نبی بن کر آئے تھے. میں پہلے والوں کو بھی بعد والوں کو سب کا نبی بن کے آیا ہوں. کتنی ہو گئی؟ 3. کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 1 ہو گئی. 5 چیزیں 1 ہو گئی. ادھر توجہ کیجئے گا. میں نے بولا نا کہ جب بیان شروع تو میں نے یہاں بیٹھ کے سنا کرو, وہاں پہنچ کے نہیں سنا کرو, ادھر ہی بیٹھا کرو. کتنی ہو گئی؟ جلدی بولو. 1. دوسری چیز, حضور فرماتے کہ میری 1 مہینے کی مسافت سے روب سے میری مدد کی گئی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا میں اگر کسی سے جہاد کرنے جا رہا ہوں نا, سننی بولے صرف, میں کسی سے جہاد کرنے جا رہا ہوں اور ابھی 1 مہینے دور ہوں, سرکار فرماتے 1 مہینے دور سے اس کو پتہ چلتا کہ وہ آ رہے ہیں.
ایک مہینے کی مسافت سے میرے روب پہ مدد کی گئی. میرا روب ایسا ہے کہ ایک مہینے دور بھی ہوتا ہوں تب بھی کافر کب کب آ رہا ہوتا ہے. وہ آ رہے ہیں اب کیا بنے گا, وہ آ رہے ہیں اب کیا بنے گا. پوچھنے والے کہتے بتا ہے کہ ایک مہینے دور ہے. ایک مہینے دور سے میری روب پر مدد کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. آگے توجہ کرنا, آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ کا جو مال ملتا ہے نا کافروں کو, مال غنیمت, یہ میرے لیے حلال ہے, باقی نبیوں پر حرام تھا. جنگ اگر باقی نبی کرتے تھے جو کافروں کو مال آتا تھا وہ صدقہ کرنا پڑتا تھا, استعمال نہیں کر سکتے تھے. مجھے رب نے فرمایا معبود جس کا مال قبضے میں آپ کے لیے اجازت ہے, مال غنیمت میرے لیے حلال. کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں. چوتھی چیز سرکار فرماتے ہیں ہر نبی ہر امت کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی, وہ مسجد میں عبادت کرتا تھا, اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتا تھا, اور سارے معاملات ایک جگہ فکس تھی. لیکن فرمایا جب سے میں نے زمین پہ پیدا ہو کے سجدہ کیا نا, رب نے فرمایا معبود چوتھی چیز آپ کو یہ دے رہے ہیں, آپ کو امتی جہاں چاہے نماز پڑھ لے, پوری زمین کو اپنے مصلی بنا دیا. پہلے مٹی پاک نہیں کرتی تھی, میرے نبی نے پیدا ہو کے سجدہ زمین پر کیا. آج فرمایا پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو, تمہارا وضو ہو جائے گا. مٹی بھی پاک کرنے والی, مٹی بھی 2 رکوع 2 فرض تیمم کے وہ کر لو, پانی نہ ملے تو نماز پڑھ لو. غسل ہے تب بھی غسل فرض ہے, پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو. وضو ہے تو مٹی سے تیمم کر لو, تو پاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاک نبی نے پاک پیشانی زمین پر رکھ دی, اللہ نے زمین کو پاک فرما دیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. 5ویں چیز سنی کے لیے, باقیوں سے میں بات ہی نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں سنی کی. 5ویں چیز سرکار فرماتے میرے صحابہ 5ویں چیز جس پر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی, حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے. ہر نبی کو, وہ ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی, کسی نے اپنی مانگی, کسی نے امت کی تباہی مانگی, جو بھی مانگا ہر نبی کو ایک دعا دی تھی. وہ نبی نے پرسنل دعا تھی, نبی نے دنیا میں مانگ لی. اللہ نے مجھے دی تھی, میں نے نہیں مانگی, میں نے قیامت کے لیے چھپا کے رکھ لی ہے. ایک دعا اللہ نے پرسنل دی ہر نبی کو, 1.25 لاکھ نبی سب کو دی ہے. اب وہ جا بھی مانگے اللہ دے گا. ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی. کسی نبی کو امت نے پریشان کیا, انہوں نے کہا اللہ بیڑا غرق کر دے, اللہ نے تباہ کر دیا. کسی نے کہا جس کو جو دیا مانگ لیا, مجھے دی تھی. اللہ فرمایا محبوب مانگو, میں نے, حضور فرماتے میں نے چھپا کے رکھ لی قیامت میں. صحابہ کہتے آقا وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا. وہ ہمارے نبی, ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. فرمایا وہاں میں اس ایک دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا. میرے دوستو بزرگوں توجہ کیجئے گا, آخری حدیث مبارکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے 2 چیزیں دی. محبوب یا تو آپ کی امت کو ہم بغیر حساب جنت میں بھیجیں گے, یا اللہ کتنوں کو؟ فرمایا جتنوں کو میں چاہوں گا. یا پھر آپ شفاعت لے لیں, یا تو آپ شفاعت لے لیں یا امت کی بخشش لے لیں. 2 چیزیں, دونوں میں سے چوائس کر لیں. سرکار فرماتے میں نے غور کیا تو میں نے کہا یا اللہ مجھے شفاعت دے دے. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تو بخشش کرے گا جنت میں بھیجے گا تو پتہ نہیں کتنوں کو بھیجے کتنوں کو نہ بھیجے, باقی کہاں جائیں گے. جب میں خود ہی شفاعت لے لوں گا تو پھر میری مرضی جتنے چاہے, جب میں شفاعت لے لوں گا تو میری مرضی جتنوں کو چاہے بھیجوں گا. سرکار فرماتے صحابہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا, قیامت میں شفاعت کا سیر اللہ مصطفیٰ کے سر پر سجائے گا, اور حضور ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. اس لیے میرے دوست بزرگوں ایسے بے ادبوں کو نہیں سنو کہ جو کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے, نبی کچھ نہیں کر سکتے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میرے جو ہے حیدرآباد کے سچوں سے رابطہ ہے. میں نے کہا پھر؟ کہا میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. میں نے کہا سچوں سے رابطے والا سب کچھ کر سکتا ہے, جو خدا سے رابطے میں ہو, جو مصطفیٰ رب سے رابطے میں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. بے وقوف ظالم آدمی, تو نے اتنا میرے مصطفیٰ کو جو ہے کمزور سمجھ رکھا ہے. آؤ میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں, مسلک اہل سنت کے دامن میں آ جاؤ. وہ مسلک کہ جس کو مصطفیٰ کی زبان سے جنتی فرمایا گیا ہے. سنی بولے, سنی بندہ بولے, سنی بندہ بولے. وہ مسلک جس کو حدیث میں مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے. آؤ میرے امام اہل سنت کے قدموں کے اندر. مرزا جہنمی بدماش جیسے لوگوں کو سن کر اپنا ایمان تباہ کرنے والوں, اوے میرے نوجوانوں آ جاؤ. وہ میرا نبی جو اللہ فرمائے دعا کرو, وہ کہتا نہیں اللہ دعا میری امت کے لیے کام آئے گی. وہ دعا تمہارے لیے نہیں کرتے, تم نے کیوں دامن توڑ رکھا ہے مصطفیٰ سے؟
تم کیوں اپنے نبی سے باغی ہو کے دور بھاگے ہو؟ تم کیوں نبی سے نہیں مانگتے ہو؟ تم نبی سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تم نبی سے سہارا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تم نبی سے بیماری کی شفا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مانگو مصطفیٰ سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کرتا سب کچھ رب ہے، لیکن مصطفیٰ بھی اللہ کی عطا سے کرنے والے ہیں۔ آؤ میرے مسلک کے اندر آ جاؤ، اعلیٰ حضرت کے دامن کے اندر آ جاؤ۔ یہ گناہگار تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ آج ایسے ایسے بد نصیب بھی چہرے پر داڑیاں سر پر پگڑیاں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تجھے مبارک ہے۔ سنی کا عقیدہ یہ ہے، ہر موڑ پر کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے محبوب سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں بنایا ہے۔ آؤ میرے دوستو بزرگوں، ایسے لوگوں سے پرہیز کرو کہ جو تمہیں نبیوں سے توڑے، اللہ سے دور کرے۔ بھائی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، تقریر ختم کر رہا ہوں، ادھر سننا غور سے۔ میں مسجد کا امام ہوں، یہ بندہ بیٹھے ہمارے نوید بھائی، یہ چچا خانے سے جمعہ پڑھنے آتا ہے۔ یہ بولے اس بندے کو بھائی تو امام صاحب کے ساتھ نہیں رہا کر۔ کیوں کہ امام صاحب ایسے ویسے، تو مجھے بتاؤ مجھے دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے ولیوں سے دوستی کرو۔ مولوی صاحب بولے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے ہی مانگو۔ مجھے بتاؤ اللہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جو اللہ کے دوستوں سے ہمیں دور کرے وہ اللہ کا ہو سکتا ہے؟ وہ خود اللہ کا نہیں ہے تو کیا وہ دوسروں کو کرے گا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، نبی بھی رب کے پیارے، صحابہ بھی رب کے پیارے، میرا کربلا کا حسین بھی رب کا پیارا، میرے نجف کا مولا علی بھی رب کا پیارا، میرا جنت میں امام حسن بھی رب کا پیارا، سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ فاطمۃ الزہرا بھی رب کی پیاری، میرے مصطفیٰ کی شہزادے بھی رب کے پیارے، حضور کے صحابہ بھی رب کے پیارے، اور میرا حیدرآباد کا سخی بھی اللہ کا پیارا ہے، لال شہباز قلندر بھی اللہ کا پیارا ہے، بغداد کا غوث اعظم بھی اللہ کا پیارا ہے، پاک پتن کا فرید بھی اللہ کا پیارا ہے، بریلی کا احمد رضا بھی اللہ کا پیارا ہے، ہند کا غریب نواز بھی اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو گے دنیا میں کامیاب رہو گے، اور دوستی توڑو گے پھر جب رب کے دوستوں سے آپ کا تعلق نہیں تو رب سے تعلق کیا ہوگا؟ وہاں تک پہنچانے والے اللہ کے دوست ہیں۔ جس نمازی کی مجھ تک رسائی نہیں وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات نہیں کرے گا، وہ اس کو بولے گا امام صاحب سے ہی بات کرو۔ جس کی تعلق مجھ تک ہے، جس کی رسائی میری تک ہے، وہ اس کو بولے گا تو بات کر، تو پوچھ کے بتا، مجھے ڈر لگتا ہے ڈائریکٹ بات نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ ہم جاتے سخی کی چوکٹ پر چادر پکڑ کے کہتے ہیں ہم تو نہیں پہنچ سکتے، تم لے جاؤ نا وہاں پر، ہم تو نہیں جا سکتے، تم ہمیں لے جاؤ، تو وہ ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دوست ہیں، ان کا تعلق زیادہ اللہ سے مضبوط ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ادب والوں کو سنا کرو، ادب والوں کی محبت، جو اللہ کے پیار کا درس دیں، حضور کی محبت کا درس دیں، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت کا درس دیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھو، ایسے لوگوں کو سنا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔